السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال تعالی لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ انسان کی فلاح، کامیابی، کامرانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف اوقات میں مختلف حکم ارشاد فرمائے ہیں کہ میرا یہ حکم پورا کرو گے تو تمہیں اللہ یہ عطا فرمائیں گے، اگلا حکم پورا کرو گے تو اللہ مزید عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ کے احکامات میں ایک بہت بڑا حکم جو ارکان اسلام میں سے ہے، اگر اس کو ہم پورا نہیں کرتے نہ ہمارا ایمان نہ ہمارا اسلام کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اس حکم عظیم کے بارے میں اس اللہ کی کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 32 مقامات ایسے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا جوڑ کے ارشاد فرمایا، اور 82 مقامات ایسے ہیں پورے قرآن حکیم کے اندر جس میں صدقات، خیرات کے حکم اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ 32 اور 82 کتنے حکم بن گئے؟ 114 حکم بنتے ہیں۔ ہم اگر اس قرآن حکیم کا بغیر مطالعہ کریں، اس کے اندر صرف ایک حکم اللہ نے انسان کے سب سے بڑے دشمن کو ارشاد فرمایا تھا کہ اسجد لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک حکم سے سرتابی کی، تو اللہ کریم جل جلالہ نے قیامت تک لعنت بھی برسائی، راندہ درگاہ بھی کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے وہ اس کا ٹھکانہ رکھا ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم۔ صرف ایک حکم اللہ کا توڑا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ذلیل بھی ہوا، اور انسانیت میں جو مسلمان ہیں کبھی کسی نے اس کا نام تک نہیں رکھا اپنی اولاد کا، نہ اس کی ضرورت ہے،
تو اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کے 114 احکام کی نافرمانی کرتا ہے اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور 114 احکام ان کے بارے میں سب سے پہلی بات، ہم جتنے بھی ہیں پورے عالم کے اندر، ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ یاد ہے کہ کس تاریخ کو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوئی؟ مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، ایک نوخیز نونہال بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے پاس مال ہے، بہت سارا مال ہے، جس دن وہ بالغ ہوا اس دن اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہوگی، خواہ وہ 15 محرم ہو، 15 شوال ہو، 15 رمضان ہو، جس دن وہ مال کے ساتھ بالغ ہوا ہے، اگلا سال جب وہ تاریخ اسی مال کے ساتھ آئے گی تو اس کو اپنی اس مالیت میں سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اگر اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا سونے چاندی کے عوض میں عصر حاضر کے اندر نقدی ہے جسے روپیہ پیسہ کہتے ہیں، اور بعض ملکوں میں ڈالر کہتے ہیں، بعض ملکوں میں پاؤنڈ کہتے ہیں، وہ ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہو گیا چاروں ملا کے یا اکیلا ملا کے، تو وہ اس کو آئندہ سال جب وہ تاریخ آئے گی اس تاریخ تک اس کو ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ ایک ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ ہمیں تو اس مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا کہ اپنی تاریخ یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے مسئلہ ہی آج پہلی دفعہ سنا۔ کوئی بات نہیں، اسلام صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین سراسر آسانی کا نام ہے۔ اگر نہیں کسی کو معلوم کہ میری تاریخ زکوٰۃ کون سی بنتی ہے تو وہ آج اپنی تاریخ مقرر کر لے، جو سی مرضی تاریخ مقرر کر لے۔ مثلا وہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ مقرر کرتا ہے، تاریخ کا اعتبار قمری اعتبار سے ہوگا، عیسوی اعتبار سے نہیں، بکرمی اعتبار سے نہیں، صرف اور صرف اسلامی جو کیلنڈر ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس کے اندر کوئی تاریخ اس نے مقرر کر لی اور اگلے سال مال کے ساتھ اس پر وہی دوبارہ تاریخ آ گئی، تو اس سے پہلے یا اس تاریخ کو اس کو ادا کرنا ہوگا 2.5% کے اعتبار سے۔ اگر نہیں کرے گا 114 اللہ کے حکموں کی نافرمانی ایک لمحے کے اندر وہ کر لے گا۔ شیطان نے ایک حکم سے سرتابی کی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اور مسلمان ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنے احکام ہیں اللہ جل جلالہ کے، اور بہت ہی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے یہ قرآن حکیم جان بوجھ کے آج اپنے سامنے رکھا ہے، اس میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے بے شک اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ بات کہی کہ ان اللہ فقیر، اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تو فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ یہ قرآن ہے، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ ہوا یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک دور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے
مدارس کے اندر بھیجا جو مدینہ میں ہی تھے۔ جب اس مدارس میں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر وہاں دیکھا کہ یہودی جتنے بھی ہیں وہ ایک یہودی جس کا نام فخاس تھا، ان کا بڑا عالم تھا، اس کے گرد جمع ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فخاس اور دیگر یہود سے یہ بات کہی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، کیونکہ اللہ سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنے معاشرے کے اندر جتنے تمہارے ارد گرد غریب ہیں ان پر خرچ کرو۔ تو جب تم ان پر خرچ کرو گے میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھے قرض حسنہ دے دیا، میں اس پر تمہیں انعام سے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اللہ رب العزت تو ایک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا خرچ کیا ہوا میں اپنے اوپر قرض حسنہ سمجھوں گا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے یہود کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں کہ مسلمان ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو وہ یہودی کہنے لگے کہ کیا تمہارا اللہ، تمہارا خدا وہ فقیر ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم غنی ہیں ہم سے وہ مانگتا ہے، ہم غنی ہیں امیر ہیں ہم سے تمہارا خدا مانگتا ہے۔ جب یہ بات کہی صدیق اکبر، تو صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس یہودی کے زور سے ایک تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو وہ یہودی وہاں سے نکلا سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میں نے ایک تھپڑ مارا ہے، اگر ہمارا تمہارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہارے تن سے گردن جدا کر دیتا۔ یہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ تو جب یہ ارشاد بھی فرمایا تو وہ یہودی سیدھا وہاں سے نکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی تمہارے ساتھی نے تھپڑ مارا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، انہوں نے آ کے عرض کیا صدیق یہ کیا کیا؟ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق یہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ کہ حضرت انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اپنے آپ کو امیر کہا ہے اور اللہ کو معاذ اللہ فقیر کہا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے ایک چنڈ لگائی۔ یہودی کہنے لگا میں نے تو یہ بات نہیں کہی، مکر گیا، مکار قوم ہے۔ جب مکر گیا تو اب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے اور جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھا لے۔ تو دعویٰ کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے ایسے ایسے بکواس کی ہے، ایسے ایسے غلط کہا ہے، اللہ کی گستاخی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں تو گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ جب یہ اور اس سے پوچھا بھئی تم، وہ کہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے بات کہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے صدیق اکبر کی صداقت کو پورے عالم میں قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے سامنے کہ یہ میرے محبوب کا صدیق ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ میرا صدیق سچا ہے، رسول اللہ کا صدیق سچا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اس پر یہ آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور یہ اگر دیکھنی ہو
کہ یہ واقعہ کہاں ہے، اس کے لیے انوار البیان حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ کی انوار البیان، اس کی اسی آیت کے تحت پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مرزا بزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ خاص ہیں پانی پتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر مظہری کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور تفاسیر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایسے کہا تو اللہ نے قیامت تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدیقی صداقت کو بھی عیاں کیا اور یہودیوں کے مکر کو بھی ظاہر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ جل جلالہ تو تمہیں جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اپنے ذمے لیتا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے قرض حسنہ ہے۔ اب اس میں اگلی بات تاریخ متعین ہو گئی۔ ہمارے ہاں عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ تو صرف حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو اس پر زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس صرف سونا ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، 7 تولے سونا بھی ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چاندی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسقال میں ارشاد فرمایا جیسے سونے کو اس کو کنورٹ آج کے دور میں تولے کے اندر کیا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، کہ اگر کسی کے پاس چاندی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز مال تجارت ہے، یعنی دکان ہے اس میں مال کتنا پڑا ہوا ہے، یا اس کی بکریاں ہیں تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو وہ کتنی بکریاں ہیں، یا کوئی بھی چیز مال تجارت میں ہو سکتی ہے۔ جتنے ہم تجارت میں تجارتی کام کرتے ہیں، کپڑے کی دکان ہو سکتی ہے، اسپیئر پارٹس ہو سکتے ہیں، یا کریانے کی دکان ہو سکتی ہے، جو بھی ہمارے پاس تجارت کے مال سمجھے جاتے ہیں، وہ اگر اتنی مالیت جو سونے یا چاندی، کیا کہہ رہا ہوں، سونا یا چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے مقدار کے مطابق مال تجارت ہو گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ آج کے دور میں، پہلے تو صرف سونا چاندی اور مال تجارت ہوتے تھے، آج کے دور میں یہ تقریباً انگریز جب ہندوستان آیا اس سے پہلے اس نے کرنسی جاری کی، لکھ کے دے دیتا تھا کہ یہ جو میرا آدمی ہے اس کو اتنا سونا دے دینا اور اتنی چاندی دے دینا، اور وہ دے دیتے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مختلف کرنسیاں جاری کی، جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر روپیہ پیسہ ہے اور دنیا کے اندر مختلف کرنسیوں کے نام ہیں۔ تو یہ کرنسی جو ہے یہ معادل ہے اصل میں سونے اور چاندی کا، سونے اور چاندی کا معادل ہے، اس کا بدل ہے۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے، کرنسی موجود ہے تو وہ سونا چاندی ہی سمجھا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ سمجھو کہ اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے تھوڑا سا لحاظ کریں، سوچ دیکھیں ان کے بارے میں کہ ان کے پاس ہے کیا۔ 1 تولہ سونا ہے صرف، اور آج سونے کی قیمت 1 تولے کی 4 لاکھ سے اوپر ہے۔ چلو جی 5 لاکھ سے اوپر ہے، صرف 1 تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس کرنسی کے اعتبار سے 1 روپیہ بھی ساتھ ہے۔ اب تو ہمارے بچے بھی، چھوٹے بچوں کو دو نا بیٹا یہ خرچ جیب خرچ لے لو، اس کو او لال نوٹ لینا، بچے بھی یہ کہتے ہیں۔ تو جو ہم ہیں ہماری جیب میں صرف 10 روپے بھی نہیں ہوتے، 10 روپے جمع 1 تولہ سونا مل کر دونوں چاندی کے 52.5 تولے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔
تو ایسا شخص جس کے پاس 1 تولہ سونا، ایسی خاتون جس کے پاس 1 تولہ سونا اور 10 روپے ہے، دونوں کو ملا کے چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتی، لے نہیں سکتی، زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ اندازے سے زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اندازے سے زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ حساب کتاب کرنا باقاعدہ الگ عبادت کا ثواب ملے گا۔ دیکھو کتنے میرے پاس پیسے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، جیب میں کتنے ہیں، قرض کتنا لینا ہے، کتنے لوگوں کو کتنا میں نے قرض دینا ہے۔ جو لینا ہے وہ جمع کرو، جو لوگوں کو دینا ہے وہ اس میں سے منہا کر کے پھر جو بچتا ہے اس پر 2.5% کے اعتبار سے، اب مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ بنتا ہے جو جمع خرچ کرنے کے بعد، تو 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ آئے گی۔ اس پر ایک اسلام ہے، اسلام ایسا مذہب ہے، آج پوری دنیا غیر مسلم وہ سکون تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، لیکن سکون اللہ جل جلالہ نے صرف اور صرف اپنے احکام کے اندر رکھا ہے، اور جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے وہ گویا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اسلام پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اسلام پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت سکون کی زندگی اس کو نصیب فرمائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فلاں فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ وہ وہاں تشریف لے گئے اور ان سے کہا بھی تمہارے ذمہ اتنی بنتی ہے، تم اتنی دو، تمہارے ذمہ اتنی بنتی ہے، اتنی دو۔ سب نے اپنا اپنا حساب لگایا، اور اس حساب سے ایک شخص، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے ذمے اونٹ کا 1 سالہ بچہ زکوٰۃ میں بنتا تھا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ سے یہ درخواست کی کہ 1 سال کا اونٹ کا بچہ نہ تو وہ سواری کے کام آئے گا، نہ اس کا اتنا گوشت زیادہ ہوگا، اگر ذبح کر کے بھی وہ غربا کو کھلائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ 5 سالہ بچہ لے جاؤ، زیادہ دے رہا۔ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے حکم اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، میں دے رہا ہوں۔ کہے آپ دے رہے ہیں، میں بھی تو سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، انہوں نے مجھے ایسے ہی فرمایا ہے کہ یہی لے کے آنا ہے، میں خود دے رہا ہوں، اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ فرمایا بے شک تم دے رہے ہو، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، اگر تم مصر ہو کہ آپ نے بڑھیا عمدہ دینا ہے، زیادہ قیمت والا دینا ہے، 5 سالہ دینا ہے، 10 سالہ دینا ہے، 4 سالہ دینا ہے۔ اس کی حدیث پاک میں حکا، جزا، بنت لبون، بنت مخاض، یہ اونٹوں کی قسمیں ہیں، اونٹوں کے نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ تو اگر آپ حکا دینا چاہتے ہیں، جزا دینا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا کرنا، آج تاریخ نوٹ کر لو، فلاں تاریخ کو تمہارے علاقے کے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں جگہ پڑاؤ ہوگا، خود ان کی خدمت میں جا کے پیش کر دینا، اگر وہ قبول فرما لے تو ان کی مرضی، نہ فرمائے تو جو جیسے فرمائے اس طرح کر لینا، ان کا بہت اچھا۔ اب دونوں میں معاملہ طے ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے رپورٹ کیا کہ حضرت ان کے ذمے 1 سالہ اونٹ کا بچہ بنتا تھا، مگر وہ مصر تھے کہ میں نے بڑھیا دینا ہے، وہ سواری کے کام بھی نہیں آئے گا، اس کا گوشت بھی نہیں ہوگا، لہذا میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، تو میں نے نہیں لیا، اور میں نے ان سے جا کے ان سے یہ کہہ کے آ گیا ہوں کہ فلاں وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے علاقے میں فلاں جگہ تشریف فرما ہوں گے، خود انہیں بہت اچھا کیا۔
اور وہ تاریخ آ گئی جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ بڑھیا قسم کا اونٹ لے کے حاضر ہوئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا پیارے تمہارے ذمے وہی بنتا ہے جو میرے نمائندہ نے آپ سے بات کہی، لیکن اگر تم خود اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہو تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. آج ہم بھی دیتے مولوی جی کوئی جکاجو گزری کوئی اشر نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. حالانکہ اللہ قرآن حکیم کے اندر متعدد جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمی نہیں آتی بلکہ مال کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے. بل کر کے دیکھ لینا، اگر مال جتنا آپ کے ذمہ بنتا ہے اتنا دو اور اس سے بڑھ کر دو تو اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ اس دیے ہوئے مال سے 10 گنا اسی دنیا کے اندر اللہ عطا فرمائیں گے. اور آخرت کا معاملہ وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اتنے زیادہ وہ تو صرف سمجھانے کے لیے، وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے جس کا ہم اس دنیا میں حساب کر ہی نہیں سکتے. اس دنیا میں ہم حساب نہیں کر سکتے کتنا اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہیں گے اللہ یضاعف بڑھا کے دیں گے. کتنا بڑھا کے دیں گے وہ سمجھ کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مقدار ہے، لیکن اللہ اپنی شان سے عطا فرمائیں گے. یہ تو دنیا کا بادشاہ، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ ہارون رشید بہت بڑا عباسی خلفاء میں سے گزرے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے. ان کی خدمت میں ایک بڑھیا ایک پیالی لے کے حاضر ہوئی. بادشاہ سلامت اب پیالی شہد دے دو، کھانسی آتی ہے شہد استعمال کرنا ہے ایک پیالی میں. انہوں نے کہا کہ بڑھیا کو ایک مشکیزہ شہد کا لا کے، ایک مشک شہد کی لا کے. بڑھیا کہنے لگی میں کی کرنا؟ تو ہارون رشید نے ارشاد فرمایا کہ اماں جی تو نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنی شان سے دوں گا. اور شہنشاہ اعظم بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال وہ اپنی شان سے نہیں عطا فرمائیں گے. ہم ان کو تصور کر سکتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ بلکہ یہی یہ پیچھے آیت ہے ایک وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں بخل نہیں ہے. اور اگلی بات، جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پر جو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، وہ زمین جس کا عشر نہیں دیا گیا، وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں اس آدمی کی گردن کے اندر توق پہنا دیا جائے گا. اور وہ گنجا سانپ اس لیے ہوگا کہ اس کے اندر زہر بہت زیادہ ہوگی، اپنے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اتر چکے ہوں گے، اتنا زہریلا ہوگا. اور وہ اس کے ماتھے پر ڈسے گا اور وہ اس کو ہٹائے گا اور کہے گا تو نکل یہاں سے. وہ کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں کیسے یہاں سے نکل جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چلا جاؤں. اور وہ اس کو ڈستا رہے گا. کب تک؟
جب تک اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت اتنی ہوگی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ بار بار کہے گا، اس کو نکال کے پھینکنے کی کوشش کرے گا، وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جمعہ وعددہ، جس کو تو جمع کرتا تھا اور گن گن کر رکھا کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں نہیں دیا کرتا تھا، آج مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے، میں تجھے اسی طرح جب تک اللہ چاہے گا ڈستا چلا جاؤں گا۔ اور یہ قرآن حکیم میرے سامنے ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرنے والے کی ایک مثال بھی اس قرآن میں نقل فرمائی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن حکیم ہے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانہ میں اپنے چچا زاد بھائی قارون کو، جس کے بڑے خزانے تھے، ان سے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان خزانوں میں سے اتنا اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہنے لگا اچھا، میں نے اپنی دانش، فہم و فراست، اپنی عقل مندی سے یہ سارا کمایا ہے، اب میں اس کو دے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس کو مال اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ہی دیا اس میں سے نہ خرچ کرنے کی پاداش میں اللہ جل جلالہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور صرف اسی کو نہیں دھنسایا بلکہ جتنے اس کے خزانے تھے وہ سارے خزانے اس کے سر پہ رکھ کے وہ بھی سارے زمین کے اندر دھنسائے۔ اور حدیث کے لفظ ہے یلچھل الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا اس کا قد تھا اس اپنے قد کے بقدر روزانہ اللہ اس کو زمین کے اندر دھنساتے ہیں، اور وہ زمین کے اندر اپنے خزانوں سمیت دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اور کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اور زمین کے اندر ہے کیا؟ آج کے سینیریو میں ہم دیکھیں کہ زمین کے اندر چند فٹ نیچے جائیں، جو ہمارے اختیار میں ہے ہم جا سکتے ہیں، چند فٹ نیچے جائیں، چند فٹ سے مراد صرف 5-10 فٹ نیچے جائیں، اور ابھی تھوڑے دنوں کے بعد برسات شروع ہو جائے گی، برسات آئے گی نا، تو برسات کی وجہ سے جو حشرات ارض زمین کے اندر چھپے رہتے ہیں، برسات میں اتنی زمین کے اندر تپش ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر زیر زمین رہ نہیں سکتے، وہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہ مکڑ، ہیلی کاپٹر کہتے ہیں بچے، اور حشرات ارض کتنے، وہ سارے کے سارے باہر آ جاتے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، جن کا رہنا ہر جگہ ہر اعتبار سے زمین کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن برسات، اور پھر اللہ جل جلالہ نے جو اس کے اندر لاوے رکھے ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے اپنے حکم سے مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں آج کی سائنس کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈرلنگ کی جائے تو نیچے سے پھر تارکول بھی نکلتا ہے، پیٹرول بھی نکلتا ہے۔ وہ گیس کیا ہے جو حدیث پاک میں جہنم کی آگ کی صفات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو جہنم کی آگ کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ بین ہی اگر آپ تھوڑا سا گیس، جس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں، نیچرل گیس بھی کہتے ہیں، قدرتی گیس جو سوئی کے مقام سے نکلتی ہے اور بھی بہت ساری جگہ سے نکلتی ہے اور پھر پوری دنیا میں مختلف مقامات سے نکل رہی ہے، تو وہ اس کا شعلہ جیسا حدیث پاک کے اندر موجود ہے بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ بین ہی تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو اللہ نے جہنم کا بنایا ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھنے کے لیے ہم ذرا دیکھیں کہ یہ گیس کس انداز سے اس کا نیلگوں شعلہ ہوتا ہے، اور بڑا عجیب قسم کا شعلہ ہوتا ہے، اور پھر اگر کسی جگہ سے نکلنا اور بے قابو ہو جائے تو پھر پیچھے سے بند کر کے پھر اس پر قابو پایا جاتا ہے۔
ایک دفعہ ہم یہاں سے بلوچستان کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ بلا مبالغہ یہ محراب سے 4 گنا بڑی جگہ ہوگی جو چاروں طرف لاوا، وہ کم از کم 50 فٹ اوپر تک آگ ہی آگ تھی۔ تو پوچھا کہ جی یہاں سے یہ آگ پھٹ گئی ہے، اب یہ پیچھے سے بند ہوگی تو پھر یہ آگ رکے گی، گیس اگر پیچھے سے بند نہیں ہوتی تو یہ رکے گی نہیں، اسی طرح چلتی چلتی۔ تو جو اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ جل جلالہ جس کے بارے میں یہ قرآن میرے سامنے میں ہے، پہلے پارے میں اللہ ارشاد فرمائے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جو اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ وقود ایندھن، حجارہ پتھر اور انسان، اعدت للکافرین کافروں کے لیے جو اللہ نے تیار کی ہے، انسانوں کا اور پتھروں کا اس کے اندر ایندھن جلایا جاتا ہے۔ اور انسان، اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کو آگ لگ جائے تو اس کے اندر سے جو ہڈیوں کے اندر سے مخ نکلتی ہے وہ بجھنے نہیں پاتی۔ اس پر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی کہہ دوں؟ نہیں وہ نہیں کہنا، پھر سے انشاءاللہ، کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ نے اس قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اس میں اللہ نے 8 مصارف ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ 8 جگہ ہیں جہاں تم نے اپنے صدقات خیرات دینے ہیں۔ اور اس میں ایک بات، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے غریب آدمی وہ سمجھتا ہے میں زکات دوں، اور اکثر امیر آدمی ہم زکات دے دیں، حالانکہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے۔ اللہ نے عمراء کا دین، عمراء کی عبادت، اپنے مالوں کو نکالنا بتایا، اور فقراء کے لیے کہ وہ ان مالوں کو لے کر اپنے لیے عزت نفس کا سوال نہ بنائیں، بلکہ اس کو اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر خرچ کریں۔ ان کے لیے لینا وصول کر کے خرچ کرنا وہ عبادت بنایا، اور امیروں کے لیے دینا عبادت بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے۔ اللہ نے جو جیسا ہے اس آدمی کے لیے اس حیثیت سے، اس اعتبار سے اس کا دین بنا دیا ہے۔ اور بعض لوگ ہم زکات لیں، کیوں لیں؟ وہ اپنے اللہ کے عطیے کا انکار کر رہے ہیں، وہ دین اسلام کا انکار کر رہے ہیں، وہ عبادت الہی کا انکار کر رہے ہیں، جب اللہ نے ان کو اس حیثیت میں رکھا ہے اور ان کے لیے دین ان کا بنایا ہے کہ وہ لیں گے، تو ان کے لیے لینا عبادت ہے اور دینے والوں کے لیے دینا عبادت ہے۔ اور پھر اگلی بات آخری کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا مال جو انتہائی عظمت والی ہستیاں ہیں ان پر نہیں لگتا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو سید ہیں، جتنا مرضی کچھ ہو جائے ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور وہ اگر لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دوسرا عظیم چیز مسجد ہے، مسجد کا امام ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کی کوئی چیز بھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بعض لوگ مسجد کو زکوٰۃ دے دو، مسجد زکوٰۃ نہیں، مسجد زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، مسجد کے امام کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، مسجد کے خادم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، مسجد کی کسی چیز کے لیے بہترین قالین بچھا دو زکوٰۃ سے، وہ مسجد قبول نہیں کرتی۔ اگر کوئی لا کے دے گا وہ گناہگار ہوگا، مسجد والے لیں گے تو مسجد والے گناہگار ہوں گے اگر ان کو پتہ چل جائے۔ ٹھیک، یہ دو ہستیاں ہیں، ایک مسجد ہے اور دوسرا خاندان نبوت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اور اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت مسلم بن ابی طالب، حضرت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی اولاد، اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کی جو اولاد ہے ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور وہ
سارے کے سارے مرد ہو یا عورت ہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں سیدوں کے بارے میں، لیکن گنجائش ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں زکوٰۃ بر وقت پورا حساب کتاب کر کے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بنتی ہو اس میں سے تھوڑا سا، جیسے ہم سودا لینے جاتے ہیں نا، وہ تھوڑا لکڑی اور چکا دیں، زکوٰۃ میں تھوڑا سا جھکائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس سے کئی ہزار خرب گنا جھکا کے اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں زکوٰۃ اور اس کے مسائل اور اس کے مصارف اور اس کے جتنے مسائل ہیں اور اس کی اہمیت یہ سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اپنے شان نشان توفیق نصیب فرما کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔